لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 70, 71 اور 72 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا، تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب فرشتے آپ کو حضرت اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز نبی تھے کہ آپ کے دسترخوان پر جب تک کوئی مہمان نہ آتا تو آپ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک بار 15 روز سے کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پر نہیں آیا تو آپ کو اس سے وحشت ہوئی اور ایک غم محسوس ہوا کہ 15 دن ہو گئے میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آیا۔ تو یہ دو فرشتے انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بچڑا، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں دان کہتے ہیں یا بچہ کہتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام نے اس کا گوشت بھون کر ان کی فرشتوں کے لیے پیش کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ فرشتوں نے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، یعنی انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے وحشت ہونے لگی اور ان سے آپ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ بچھڑے کے بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم پر خوف کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، تو یہ کھانے پینے سے جو ہیں وہ پاک ہیں، ان کا کھانا اور پینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کھانا کھانے سے پاک ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَعْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخٌ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا ہے تعجب کا، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پس پردہ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ فرشتوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دی تو آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ باتیں سن کر جو ہے وہ ہنس رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے ان سے اس کی ہنسی کے اسباب پوچھے، اور یہاں پر بھی علماء نے ان کی ہنسی کے مختلف اسباب لکھے ہیں۔ نمبر یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ہنسنے لگیں۔ نمبر 2 بیٹے کی بشارت سن کر خوشی سے آپ ہنسی۔ نمبر 3 بڑھاپے میں اولاد پیدا ہونے کا سن کر تعجب کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ہنسنے لگی۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے زیادہ اقوال ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی اور حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری فرشتوں نے دی۔
حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، حضرت سارہ کی اولاد کوئی بھی نہ تھی۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، تو ان کی یہ خوشخبری سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ اس بشارت کے ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اتنی دراز ہو گئی کہ وہ پوتے بھی دیکھیں گی۔ قالت یا ویلتا، حضرت سارہ نے کہا ہے تعجب۔ حضرت سارہ نے جب عادت کے برخلاف معاملہ ہونے کا سنا تو تعجب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، ان کی عمر 120 سال کی ہو چکی ہے اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونا بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو انسان کو بغیر باپ کے بھی دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ حالانکہ اولاد پیدا ہونے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کے قریب جانے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب وہ کسی کو اولاد دینا چاہے تو بغیر باپ کی بھی دے دیتا ہے، اور اگر دینا چاہے تو 90 سال اور 120 سال کی عمر میں بھی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ حالانکہ جب عورت کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ اس کے باوجود فرشتوں نے آپ دونوں کو جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام فرشتوں کی بشارت پر دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ رب کتنی شانوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے کہ عورت 50 سال کی عمر سے زیادہ جب عمر ہو جائے تو اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی، لیکن جب رب چاہے تو پھر 90 سال کی عورت کے ہاں بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنی ان نشانیوں سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔